بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ احکامات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کچھ واقعات پر مشتمل ہے جو سابقہ قوموں کے احوال کو بتاتی ہے، اور خاص طور پر جو مکی سورہ ہیں ان کا کچھ طرہ امتیاز یا ان کی خصوصیات مدنی صورتوں سے جدا ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے عقائد پر، اور مشرکین سے خطاب ہوا، چونکہ مکہ مکرمہ میں یہود و نصارہ اور منافقین نہ تھے، مشرکین سے واسطہ تھا، تو لہذا مکی صورتوں میں زیادہ طور پر چھوٹی چھوٹی صورتیں اور الفاظ تھوڑے اور معنی زیادہ، ایجاز و اختصار کو اپنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکی صورتوں کے اندر اعتقادات پر، عقائد پر بات کی گئی، اور فنڈامنٹل بیلیف کو ذکر کیا کہ کس طرح ایک شخص کا عقیدہ خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں برکت ڈالتا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برعکس ہے، وہاں اعمال پر زیادہ گفتگو ہے اور کس طرح پریکٹیکل لائف میں انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو آج ہم سورہ سجدہ، جس کا نمبر 32واں ہے، 21واں پارہ ہے اور 14واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ اس کے آغاز میں الف لام میم حروف مقطعات کو ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا اتارنا ہے بے شک جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر عرش پہ استوا فرمایا۔ ناظرین، سے پتہ چلا اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور رب قدوس نے ارشاد فرمایا، الذی احسن کل شیء، وہی ذات ہے جس نے خوبصورت بنائی، خلقہ، بہترین تخلیق کے ساتھ انسان کو اور ہر چیز کو بنایا، اور وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسان، اور انسان کی ابتدا کی من طین، مٹی کے ساتھ، اور پھر انسان کو مٹی سے تخلیق کرتے ہوئے اس انداز میں رب قدوس نے تخلیق کیا کہ پھر خالق کائنات نے آنکھیں اور کان اور دل، یہ ساری چیزیں انسان کی بنائیں۔ انسان جب ان چیزوں پہ غور کرے، کتنی ہی مخلوقات ہیں، لیکن جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا کی وہ کسی کے پاس نہیں۔ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان اس پہ غور کرے، اس کی کریشن سب سے جدا ہے، پوری کائنات کو اس میں رکھ دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا۔ فزکس کو پڑھو تو ساری فزکس آپ میں ہے، کیمسٹری پڑھیں وہ ساری آپ میں ہے، بایو پڑھیں وہ ساری آپ میں ہے، آپ میں پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ میں رکھی۔ اور پھر جہاں تک یہ تخلیق کی بات ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب انسان ایک ڈی این اے کو دیکھتا ہے، اور انسان ایک نہیں، اللہ نے اتنے انسان بنا دیے، اور پھر ان انسانوں کے اندر بھی رب قدوس نے ہر ایک کو جدا جدا رکھا، کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، کسی کا ڈی این اے دوسرے سے نہیں ملتا۔ جب انسان اللہ کی اتنی ورائٹی پر غور کرتا ہے جو اس کی تخلیق شدہ ہے، تو پھر بالآخر وہ اپنے رب کی ان قدرتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان ذرا تو اس پر بھی غور کر، رب قدوس نے تمہاری تخلیق کی اور تمہیں اتنی عظمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے ان ساری عظمتوں کا اس مقام پہ ذکر کیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 15 میں سورہ سجدہ ہے، اس کی اگر تلاوت کی جائے گی تو فوراً ہی سجدہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں اہل ایمان کی کچھ کیفیات ذکر کی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ آیت صحابہ کو بلا کے ان سے سنا کرتے تھے کہ آپ تلاوت کریں، اور جب یہ تلاوت
صحابہ کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان آیات کی تلاوت سنتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اہل ایمان وہ ہیں جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی وہ سوتے نہیں، وہ کھڑے ہو کر زیادہ تر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عن المضاجع، خواب گاہوں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس خرچ پر اپنی بارگاہ سے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ خالق کائنات نے اس مقام پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اور رب قدوس نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پہلی کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، آیت نمبر 26 میں، اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری تمہارے لیے نشانی ہے، ان فی ذالک لآیات، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ رب قدوس نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب فیصلے کا دن آئے گا اور کافروں کو ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیر لو، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور کہو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے عذاب کا انتظار کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس طرح سورہ سجدہ کے اندر ان حقیقتوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ احزاب، اس کی 73 آیات ہے۔ سورہ احزاب 21واں پارہ، اور سورہ احزاب کا نمبر 33 ہے اور 17واں رکوع۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں جو احکام ذکر کیے اس سے پہلے اس سورہ کا تعارف۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو خطاب کیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کہیں اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکارا بلکہ اوصاف سے۔ پہلے انبیاء کرام کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَن یا موسیٰ، اے موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یا داود، لیکن جب بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو ان کو کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اتق اللہ، یوں ہی اللہ کا خوف رکھنا، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی نہ سننا، والمنافقین، اور نہ منافقوں کی۔ ناظرین، کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کرتا ہے اور اس میں بتانا ہمیں مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں انسان اپنی عبادتیں اور اپنی نیاز مندیاں پیش کرے، اس کے دل میں تقوی کی دولت بھی ہو۔ اور سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ کفار اور منافقین کی کبھی بھی پیروی نہ کرنا۔ چونکہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں منافقین کا ذکر آیا، چونکہ منافقین سے واسطہ مدینہ شریف میں پڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیے بینہ کے اندر خاص طور پر جو احکام عطا کیے اس کا تعلق زیادہ طور پر غزوہ احزاب کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک تو یہ حکم دیا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بے شک اللہ ہی ہر کام کو بنانے والا ہے۔ ابو سفیان بن حرب اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو العاور سلمہ جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ہاں ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لات، عزا اور منات وغیرہ جتنے بھی بت ہیں جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کو کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں بلکہ لات، منات، عزا کے بارے میں کہیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے، تو ہم آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کی، اور ان کی یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری۔
مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم ان کو قتل نہ کر دیں، سرکار نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، کیونکہ امان دے چکے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گفتگو پر حضرت عمر فاروق چونکہ جلالی تھے، آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے ان کو نکال دیا۔ اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ ان کی مذمت میں نازل کی کہ کفار اور منافقین کی ہمیں اطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں طرح طرح کے مشکلات پیدا کی اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی آدمی کے دو دل نہ رکھے، فی جوفہ، اس کے اندر اللہ نے دو دل نہ رکھے، یعنی ظاہری بات ہے ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دل کے ساتھ ہے، اور یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اس انداز میں بتایا گیا کہ کفار کی مذمت ہو۔ دو دل کا مطلب کیا ہے کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو اور دوسرے میں کسی اور کا۔ جب دل ہی ایک ہے تو پھر اللہ کا ڈر ہی ہونا چاہیے اور اللہ کا خوف ہی ہونا چاہیے، تو یہ اصل میں بتایا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابو معمر حمید فہری کی یادداشت اچھی تھی، جو سنتا یاد کر لیتا، تو قریش نے کہا اس کے دو دل ہیں اور ہر ایک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ دانش ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں یہ جملے کفار نے کہے۔ جب بدر میں مشرک بھاگے تو ابو معمر بھی اس طرح بھاگا، ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کیا ہوا، لوگ بھاگ گئے؟ تو ابو سفیان نے پوچھا ایک جوتی ہاتھ میں دوسری پاؤں میں، کہا مجھے تو اس کی خبر ہی نہ رہی۔ تو بتا دیا کہ اس کی عقل دانش تو اتنی ہے کہ اس کو دوڑتے ہوئے اپنا جوتا پہننا بھی یاد نہ رہا۔ تو لہذا یہ جو بے جا ایسی بات کہہ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ احکام ارشاد فرما دیے اور کہہ دیا کہ کوئی بھی دو دل نہیں رکھتا۔ اس کے بعد خالق کائنات نے کچھ احکام زہار کے عطا کیے۔ ناظرین، زہار کیا ہے؟ زہار کے بارے میں، زہار یہ ہے کہ مرد کی جو تعلقات کے اعتبار سے رشتوں میں حرمت رکھی گئی، جیسے ماں ہے اور اسی طرح، تو زہار سے عورت ماں کے مثل حرام نہیں ہو جاتی۔ یعنی زہار جو ہے یہ منکوحہ کی ایسی تشبیہ ہے کہ جس میں ایک شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ تو مجھ پہ ایسے حرام جیسے میری ماں کی پشت، اسے زہار کہتے ہیں۔ یعنی کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کی مثل ہے، تو وہ مظاہر ہو جائے گا۔ اب زہار سے نکاح باطل نہیں ہوتا، زہار میں چونکہ اس نے ایک جملہ کہہ دیا، اس نے حرمت والے رشتے کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی اور کہا کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام جیسے میری ماں، اسے کہتے ہیں زہار، جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آیت نمبر 4 میں ذکر کیا۔ اس میں کیا ہوگا؟ زہار میں کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دے تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت سے علیحدہ رہے گا، اور زہار کا کفارہ نمبر 1 یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ آج کل تو غلام نہیں ہے، بہرحال یہ میسر نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، مسلسل 2 مہینے کے روزے، اور زوجہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر اگر یہ بھی اس کے پاس ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور جب کفارہ ادا کر دے گا تو پھر اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ اسے زہار کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل کہہ دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر زہار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلی احکامات مختلف انداز میں مفسرین نے اور فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر واضح کر دیا کہ خاص طور پر عورتیں جن کے ساتھ تم نے زہار کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم ان کا کفارہ ادا کرو۔ ناظرین، ایک جاہلیت کی رسم یہ بھی تھی، لوگ کسی کا بچہ گود میں لیتے اور پھر اسے اپنا نام دے دیتے، اپنی ولدیت دے دیتے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ ذالکم قولکم بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، منہ سے کہہ دیا تو بیٹا تھوڑی بن جاتا ہے۔ ہاں مطلقاً ویسے آپ کسی کو گود لیں، تربیت دیں، لیکن نام اس کے اصل باپ کا ہی چلے گا۔ واللہ یقول الحق،
اور اللہ حق فرماتا ہے وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، انہیں ان کے باپ ہی کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور اسی طرح تمہارے ساتھی ہیں۔ ان کے ولدیت میں آدم علیہ السلام کہہ دو یا عبداللہ ان کا نام رکھ دیا جائے کہ اللہ کا بندہ، اس طرح اپنا نام نہیں دے سکتے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کو مطلقاً ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بچے کو گود میں لینے سے وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سرکار نے جب نکاح کیا اور ان کو امہات المومنین میں شامل کیا تو لوگوں نے یہ سوال اٹھائے اور کہا کہ یہ تو بیٹے کی بیوی تھی، تو فرما دیا کہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ تو منہ بولے بیٹے ہیں۔ لہذا یہ احکام بھی رب قدوس نے واضح طور پر ارشاد فرمائے، اور رب قدوس نے ارشاد فرمایا بے جا اللہ رب العزت کی طرف یہ چیزیں منسوب نہ کرو۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نبی مسلمانوں کو ان کے جان سے بھی زیادہ مالک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت اور یہ مقام دے دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو خالق کائنات نے ان کو مائیں قرار دیا۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے ان آیات بینات میں، ازواج مطہرات کے بارے میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہستیاں وابستہ کی، خالق کائنات نے ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا کیا، وہ پوری قوم کی، پوری مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہذا ان کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں میں سب سے زیادہ اولا ہوں۔ اور پھر یہ آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سب سے زیادہ افضلیت اور عظمت عطا کر دی گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تعظیم اور حرمت میں۔ لہذا باقی بھی جتنے احکام ہیں ان کا وہی حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ سے حکم عطا فرما دیے۔ پہلی امتوں میں اور پہلے انبیاء کرام کے نکاح میں بہت سی کافرہ عورت رہیں، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بات ہوئی یہاں کے پابندی لگا دی گئی، اور اہل ایمان مرد اور عورت کا آپس میں تعلق کو ذکر کر دیا، اور خالق کائنات نے خاص طور پر اس مقام پر ازواج مطہرات کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا۔ خالق کائنات نے ان مقام پر سورہ احزاب کے اندر کچھ احکام وہ بھی عطا کیے جو اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے موقع پر عطا کیے، کیونکہ بہت سے لوگ تھے قبیلہ غطفان اور یہود کے بنو قریظہ اور ندیر، یہ جو قبیلے تھے بہرحال ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر کسی طرح چڑھائی کر دی جائے، اور اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو یہ عظمت عطا کی۔ شوال 4 یا 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا جب یہودی بنو ندیر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جب بنو ندیر جلا وطن ہوئے، ان کے اکابر مکہ مکرمہ کے قریش کے پاس گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو۔ اس طرح پھر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں پر چڑھائی کا پروگرام بنایا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ اذ جاءتکم جنود،
جب تمہارے پاس لشکر آئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ہم نے ان پر آندھی بھیجی وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور ہم نے ایک ایسا لشکر بھیجا جو تم نہیں دیکھ رہے تھے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ پروردگار نے غیبی امداد فرمائی، لہذا یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ اطلاع آپ کو ملی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پر مشاورت کے ساتھ یہ بات پسند آئی کہ خندق کھود دی جائے مدینہ شریف کے ارد گرد۔ مشرکین تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر آئے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا، اور ان کے درمیان جو خندق حائل تھی اس کو دیکھ کے وہ حیران ہوئے، اور یہ خندق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مل کر کھودی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی۔ 15 روز یا 24 روز تک وہ ایسی خیمے لگا کر کھڑے رہے۔ پھر جس وقت وہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے تک الٹ گئے تیز ہوا کی وجہ سے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ سارے مسلمانوں کا رعب ان کافروں کے دل پر غالب ہو گیا، اور پھر جس وقت وہ اس پریشانی میں وہاں سے بھاگے تو پھر اس طرح رب قدوس نے غیبی مدد کی، اور اللہ رب العزت نے اس طرح مسلمانوں کی غیبی مدد فرماتے ہوئے کفار کو احزاب کے اندر، خندق کے اندر رب قدوس نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو لوگ تھے یقیناً رب قدوس کے احکام کو ماننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتیں عطا کی۔ منافقین تو یہ چاہ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان نہ رہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ کامیابی مسلمانوں کو دی، اور تمام کے تمام کفار اور منافقین کے سر جھک گئے شرم سے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس طرح عظمت سے نواز دیا۔ رب قدوس نے انہی آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو مال غنیمت کا صرف لالچ رکھتے ہیں اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح پھر یہ دوبارہ نکل کے آئیں اور پھر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ سارے کے سارے لشکر کفار کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا یہاں ذکر کیا، جس کو ہم نے سمرائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر منافقوں کا بھی ذکر کیا اور ان پر عذاب کی وعید بھی سنا دی۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں یہ عظمتیں عطا کی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کا بھی کچھ ذکر ہوا۔ خالق کائنات نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ احکام نازل ہوئے، در حقیقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، سودا بنت زامہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 ازواج مطہرات قریشیہ تھیں، اور باقی غیر قریشی تھیں، جن میں حضرت زینب بنت جہش اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب خیبریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جویریہ بنت حارث مستلقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر قریشیہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم باقی آپ کے ازواج مطہرات میں جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ماریہ قبطیہ، وہ آپ کی لونڈی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے بارے میں رب قدوس نے یہ ازواج مطہرات کو احکام ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، کل ازواجکا، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتے ہو،
وزینتہا اور دنیا کی آرائش، فتعالینا تو پھر تم آؤ، امتعکن میں تمہیں مال دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأُسَرِّحْكُنَّ اور تمہیں اس انداز میں چھوڑتا ہوں، سراحً جمیلا جو اچھے انداز میں چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو یا آخرت کے گھر کو چاہتے ہو؟ اس لیے رب قدوس نے یہ احکام ذکر کیے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو متنبع کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ نہیں سکتی۔ یہ ان کی عظمت اور ان کا مقام ہے آیت نمبر 32 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ذکر کیا کہ تمہارا مرتبہ جہان کی ساری عورتوں سے اونچا ہے، لہذا ان کو شرف اور فضیلت اور اجر اور ثواب بھی پہلوں سے زیادہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور جاہلیت کی بے پردگی تمہارے اندر نظر نہ آئے۔ در حقیقت یہ بتانا ازواج مطہرات کو ہے اور کہا سب کو جا رہا ہے کہ عورتیں اپنے جسم کے اعضاء ڈھانک کر نکلیں، جاہلیت کی طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اگلی جاہلیت کی طرح بے پردگی نہ کریں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات دیں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اس کے رسول کا حکم مانیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ ان آیات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات کے گھر جلوہ فرما ہے، منقش چادر آپ کے پاس ہے، امام حسن و حسین اور اپنی پیاری بیٹی اور مولا علی کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور ہاتھ اٹھا دیے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا چادر تطہیر کا سایہ ان پر بھی ڈال دے، فاذھب عنہم الرجس ناپاکی کو ان سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کی بیویوں، تمہارے گھروں میں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی حکمت آیات تمہارے گھروں میں اترتی ہیں، اور فرمایا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے صفات کا ذکر کیا اور فرما دیا یہی کامیابی کی طرف جانے والے ہیں، ان کے لیے ہی اجر عظیم ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے طے کیا، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم غلام کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیسے کریں۔ اس وقت جب یہ بات کہی جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ فیصلہ تھا، اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ کسی مسلمان مرد عورت کو اجازت نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہ کہ ان کے پاس کچھ معاملے کا اختیار ہو، ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا مبینا وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ پتہ چلا اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو عطا کر دیے اور فرمایا جو یہ فیصلہ کریں اسی کو مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بھی ذکر کیا، اور جس وقت حضرت زید بن حارثہ نے نکاح کیا اس کے بعد ان کے ساتھ رہے، پھر ان کو طلاق دے دی، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ازواج مطہرات کی صف میں شامل کیا، امہات المومنین کی عظمتیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا پروردگار انہیں اپنا ہی خوف عطا فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ
حساب لینے والا کافی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو آیت ہے، ایک تو وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو آپ کا حقیقی بیٹا کہنے لگے، یا کہا کہ یہ زید بن محمد ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے خاتم النبیین، اس کی تفسیر خود آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے لوگوں کی مثال جو انبیاء گزر گئے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے محل بنایا اور بڑا خوبصورت، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، لوگ چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھا محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ پہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ تیسری روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر مختلف انداز میں کیا۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 40 میں اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی کو بولے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ذات ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے تاریکی کی طرف نکال، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکال دیں، نور کی طرف نکال دیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے آپ بلاتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایمان والوں کو خوشخبری دو، ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ رب قدوس اپنے محبوب کو یہ شان عطا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعتیں اپنے محبوب کی اس مقام پہ ذکر کی، اور کچھ احکام اللہ رب العزت نے وہ بھی ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کا نکاح ہو کسی عورت سے اور اس نے رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب اس کی عدت نہیں، کیونکہ نکاح صرف ہوا ہے اور اس کے بعد طلاق دے دی گئی، تو اب اس کی عدت نہیں۔ اگر اس کا حق مہر مقرر ہوا تو آدھا دیا جائے، نہیں ہوا تو اس کو کم از کم 3 سوٹ دے دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب، یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ نکاح آپ نے نہیں کیے۔ ناظرین اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت تک منتقل کرنے تھے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک ہی نکاح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا نکاح ہوا، 25 سال آپ کی عمر ہے، ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے نکاح کے مقاصد ہی اور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی اور فیملی کے ماحول کو بھی تو ذکر کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام مکمل نمونہ ہے ظاہری زندگی کے معاملات کے بھی اور گھر کے بھی، اس لیے کثرت جو ازواج تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ دیر تک آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اسی طرح بعین ہی ازواج مطہرات پہنچاتی رہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ نکاح کی کثرت کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی، پھر آقا علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ تو 10 نبی کو فوت ہو چکی تھی، اگر اس کے بعد نکاح آقا علیہ السلام نہ فرماتے تو امت سرکار کی عائلی زندگی سے بے خبر ہوتی۔ تو پھر ایک اور عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ کسی کا نکاح ہو جاتا وہ قبیلہ پھر اس کے ساتھ دشمنی ختم کر دیتا۔
تو چونکہ مقصد اسلام کو پھیلانا تھا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کی خواتین سے نکاح کیا تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، وہ دشمنی اسلام سے ختم کریں۔ اس پرسپیکٹو میں اللہ نے پھر حکم دیا، اور یہ نکاح سرکار نے خود نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، پیارے محبوب یہ نکاح آپ نے نہیں کیے، یہ ساری بیویاں ہم نے حلال کر کے آپ کے نکاح میں دی ہیں، اور آپ ان کو حق مہر دے دیجیے۔ تو پتہ چلا یہ سب کی سب جو ازواج مطہرات ہیں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں اللہ کی طرف سے آئیں، اور اس میں حکمت اسلام کی تعلیمات کو دیر تک پہنچانا، لوگوں تک منتقل کرنا، ان کی زندگی کے ایک ایک حال کو ذکر کرنا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے تہجد کے نوافل کی ساری کنڈیشن کو ذکر کرتے ہیں، ان کے پاؤں مبارک کے سوج جانے کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کے درمیان عدل قائم کر کے دنیا کے سامنے اپنی زندگی کو رکھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کائنات کے ہر فرد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ان آیات بینات کے اندر اور احکام بھی ذکر کیے جس کا تعلق احکام شرع میں وراثت کے مسائل کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نکاح کے موقع پر جو مہر دیا جاتا ہے اس سے متعلق احکام بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے۔ رب قدوس نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب عورت سے نکاح کیا جائے تو اس کے ساتھ اس کو حق مہر بھی دے دیا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کو تنگ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف تشریف لائے اور کچھ نے بغیر اجازت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی پسند نہ کیا، اور رب قدوس نے اپنے محبوب کے آرام کا بھی خیال رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا کہ گھر جو ہوتا ہے وہ مرد کا ہوتا ہے، اسی لیے اس سے اجازت حاصل کرنا مناسب ہے۔ لہذا واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم داخل نہ ہو نبی کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اذن نہ دے دیا جائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب کی بیوی ہو، میرے محبوب کو تکلیف نہ دیا کرو، ایذا بھی نہ دو۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں یہ نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو۔ اور ان کی ایک اور شان اللہ نے ذکر کی، فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کائنات کا کوئی فرد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نکاح اس سے کیا جاتا ہے کہ جس کا وصال ہو جائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، اور نہ ہی ان کی وراثت تقسیم ہوئی، اور یہ پھر امت کی مائیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کر دیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، تم جو چیز بھی ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اسے جاننے والا ہے۔ رب قدوس نے اس میں کچھ احکام آئری زندگی کے اور پریکٹیکل لائف کے بھی ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت، وأعد لہم عذابا مہینا، اللہ نے ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا بے جا حکم دیا گیا کہ تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی صاحبزادیوں کو کہیے، اور مسلمان عورتوں کو کہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ احکام جو ارشاد فرمائے، اس میں سب سے پہلے لازواجک، بیویوں کا ذکر ہے، وبناتک، اور بیٹیوں کا۔ سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں،
سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی تیسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی چوتھی لاڈلی پیاری صاحبزادی ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، جن میں بڑے بیٹے حضرت قاسم ہیں، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کو طیب الطاہر بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار کی 4 بیٹیاں اور یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متولد ہیں، اور سرکار کے چھوٹے بیٹے جو مدینہ شریف میں آ کے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، جو بچپن میں ہی فوت ہوئے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو حکم ہوتا کُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبِنْتِكَ، اس سے پتہ چلا آقا علیہ السلام کی 4 بیٹی۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال کے رکھے، یعنی پردے کا حکم دیا۔ پردہ کیوں کیا جائے؟ فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو، فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ وہ ستائی نہ جائیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پتہ چلا یہ پردے کا حکم آ گیا، عورت کو خوبصورت تصور پردے کا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، ملعونین، وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی پکڑے جائیں، جہاں بھی ملیں ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور چن چن کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ خالق کائنات نے قیامت کا ذکر کیا اور اس کے عذاب کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور سیدھی بات کہو، انصاف کی بات کو، انسان کو اپنے کلام کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کو ہم نے بڑی عظمت عطا کی، وہ مشقت میں پڑنے والا اور نادان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرکین اور مشرکات، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس طرح 22واں پارہ 6 رکوع اور سورہ احزاب آج مکمل ہوئی۔ پروردگار ہم سب کو ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔